اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 5 اور 6 کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے پچھلی نشست میں پڑھے گئے دونوں رکوع کا ایک مختصر سا خلاصہ۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق اس کی بندگی کی ایک بڑی وجہ ہے، اور بندگی کے تقاضے نبھانے کے لیے تقوی کا حصول لازم ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر وہ چیز مہیا کر رکھی ہے جو ہماری جسمانی، نفسانی اور روحانی نشو و نما کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے کائناتی منصوبے کا ایک مرحلہ آدم کو اپنا خلیفہ بنانا تھا، چنانچہ اس مقصد کے لیے آدم کو ان تمام علوم سے آراستہ کر دیا گیا جو اس کے فرائض منصبی کی بجا آوری کے لیے ضروری تھے۔ انہی علوم کو قرآن کریم نے علم الاسماء کا نام دیا ہے، اور یہی علوم آدم کی دوسری مخلوقات پہ فضیلت کی وجہ ہے، لیکن یہ فضیلت اس وقت حاصل ہو سکتی ہے جب وہ ان علوم کو سیکھ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق استعمال کرے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کی صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ رکوع نمبر 5 اور 6 جو کہ آیات کے 40 سے لے کے 59 پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتیں جو میں نے انعام کی ہیں تم پہ۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اوف بعہدکم، وفا کرو میرے عہد کو، میں وفا کروں گا تمہارے عہد کو۔ وَإِيَّايَ فَارْہَبُونَ، اور صرف میری ہیبت میں رہو۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور اس کے لفظی معنی ہے اللہ کا بندہ، اور بعض اوقات اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے مرد خدا۔ اذکرو ذکر سے بنا، یاد کرو، ریممبر، ریکال۔ ذکر کے معنی کسی بات کو دل میں لگاتار حاضر رکھنے کے ہیں، اور یہ نسی کے مقابل استعمال ہوتا ہے، اور نسی کے معنی بلہا دینے کے ہوتے ہیں۔ تو سادہ لفظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ذکر کے معنی ہے یاد رکھنا۔ اوفو، وفا کرو، پوری طرح نبھاؤ، پورا حق ادا کرو، ریٹرن ان فل۔ بعہدکم، تمہارے عہد۔ فرحبون، اس کا روٹا راہب، رے ہے بے، دھاک میں رہو۔ رعب سے مراد ایک ایسا ڈر ہوتا ہے جس میں احتیاط کا پہلو لازم ہے۔ مثلا ہم آگ سے جلنے کے خوف سے اس سے محتاط رہتے ہیں، تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے قوانین کی خلاف ورزی اور سرکشی اختیار کرنے سے جو احتیاط برتی جائے گی اسے آپ کہیں گے راہب، ریمین ان آ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ان نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے جن سے بنی اسرائیل کو نوازا گیا۔ مثلا بحیرہ کلزم کو چیر کر ان کے لیے راستہ بنا دینا، فرعون کو غرق کر دینا، سرائے سینا میں ان کے لیے 12 چشمے جاری کر دینا، دھوپ سے بچانے کے لیے ان کے سروں پہ بادل کا سایہ کر دینا، اور من و سلوہ نازل فرمانا۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق جو لوگ نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو قوانین الہیہ کے مطابق اللہ تعالیٰ انہیں مزید نعمتیں عطا فرماتے ہیں، جیسے کہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں ارشاد ہے، اور اعلان کر رکھا ہے تمہارے رب نے، اگر تم شکر کرو گے تو میں مزید دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔
اب کسی بھی معاہدے میں کچھ شرائط ہوتی ہیں اور دونوں فریقین اس پہ عمل کے پابند ہوتے ہیں۔ تاہم قواعد کے مطابق اگر کوئی بھی فریق اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کرتا تو فریق ثانی بھی اس پہ عمل کرنے کا پابند نہیں رہ جاتا۔ لہذا جب تک بنی اسرائیل نے احکامات ربی کی پیروی کی، انہیں برکتیں اور فضیلت حاصل رہی، اور جب انہوں نے نافرمانی کی تو یہ معاہدہ کالعدم ہو گیا۔ قرآن کریم میں بنی اسرائیل کو ان کے وعدوں کی یاد دہانی کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ مثلاً سورہ البقرہ آیت نمبر 83، اور جب ہم نے میثاق لیا بنی اسرائیل سے، مت ابدیت کرنا کسی کی سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور والدین کے ساتھ احسن سلوک کرنا، قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی، اور کہنا لوگوں کے لیے اچھی بات، قائم رکھنا صلاۃ اور طریقہ زکوٰۃ۔ پھر تم روگرداں ہو گئے سوائے تم میں سے چند ایک کے، اور تم تو ہو ہی اراض برتنے والے۔ ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ یاد دہانی کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم سب کے لیے ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لاؤ اس پہ جو میں نے نازل کیا ہے، مصدقا لما معکم، تصدیق کر رہا ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور مت ہو جو تم سب سے پہلے کفر کرنے والے اس کا، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت بیچو میری نشانیوں کو قیمت قلیل پہ، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور صرف مجھ سے ہی احتیاط برتو۔ انزل تو اتارا ہے میں نے، مصدقاً تصدیق کر رہا ہے، ویریفائی کر رہا ہے، کنفرم کر رہا ہے، تشترو خریدنا، مول لینا، بے آیتی، اس لفظ وغیرہ غور کیجئے، میری نشانی۔ آیت کو عام طور پہ ظاہری علامت یا نشانی کو کہتے ہیں، اور یہ ہے واحد کا صیغہ، اس کا پلورل ہے آیات۔ در حقیقت آیت ہر اس ظاہر شے کو کہتے ہیں جو کسی چھپی شے کا لازمی خاصہ ہے، اور جب کوئی شخص اس ظاہری شے کا ادراک کر لیتا ہے تو وہ جان لیتا ہے کہ اس نے اس پوشیدہ شے کا ادراک یا اندازہ کر لیا ہے۔ قرآن کریم کے ہر ٹکڑے کو آیا کہتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ ہر وہ محسوس شے جو انسان کی توجہ اللہ تعالیٰ اور اس کے قانون کی طرف منتف کر دے، آیت اللہ ہے۔ ثمناً، پرائس، مول۔ اب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر اور وہ وعدے جنہیں نبھانے کا بنی اسرائیل نے عہد کیا تھا، اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں، اور سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نازل کیے گئے کلام یعنی قرآن کریم پہ ایمان لائیں، نہ کہ اس کی نفی کریں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور نشانیوں کو جو آلریڈی ان کے پاس کتاب موجود ہے اس میں وہ بیان ہے، ان کو بجائے اس کے کہ توڑ موڑ کر چند دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مقدم رکھے۔ جس نے ماضی میں بھی اتنے کٹھن حالات ہونے کے باوجود ان کی مدد کی، ان پہ اپنی عنایتیں کیں، تو وہ اب بھی ان کا حاجت روا ہے، ان کا خیال رکھے گا۔ اور بنی اسرائیل نے اس کے بالکل الٹ کیا، جیسے کہ سورہ البقرہ آیت نمبر 101 میں ارشاد ہے، اور جب آیا ان کے پاس ایک رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تصدیق کرتا ہے اس کی جو کچھ ان کے پاس ہے، پھینک دیا ایک فریق نے ان میں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب اللہ کی کتاب کو پس پشت، جیسے وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، مت تلبیس کرو حق کی باطل سے، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم مت چھپاؤ حق کو حالانکہ تمہیں تو معلوم ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور قائم رکھو صلاۃ اور نظام زکوٰۃ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تلبسو، لبس، خلط ملط کرو، مشتبہ بنا دو، حلیہ یا روپ بدل دو، کہ اصلی چیز کا حلیہ اس طریقے سے بگاڑ دیا جائے کہ وہ پہچانے ہی نہ جا سکے، تو اسے آپ انگلش میں کہیں گے کیموفلاج۔ بالباطل،
باطل ہر وہ شے، نظریہ یا تصور جو کہ حق نہیں ہے، انٹرو اور فالسوڈ، تختمو چھپانا، کنسیل، اکیمو قائم رکھو، ارکو کا لفظ جو ہے یہ رکع سے بنا ہے، اور رکع کے معنی ہوتے ہیں منہ کے بل جھکنا، لیکن اس میں سر کا جھکنا لازم ہے۔ یہ لفظ جسمانی انداز سے جھکنے، عاجزی اور انکساری کے اظہار کے لیے، یعنی کسی کے احکامات کے آگے سر جھکا دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور انگلش میں آپ کہتے ہیں بو ڈاؤن۔ اے بنی اسرائیل، اپنے پاس موجود آسمانی کتب میں قرآن کریم اور صاحب قرآن اور دیگر امور کے بارے میں جو حقائق موجود ہیں انہیں نہ تو مسخ کر کے پیش کرو اور نہ ہی دوسرے لوگوں سے چھپا کے رکھو۔ اب تھوڑی دیر کے لیے یہ جو ٹرمنالوجی ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اس پہ غور کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں یہ دونوں چیزیں ایک اکٹھے جو ہیں بہت دفعہ آئی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی خاص ایک چیز ہے۔ صلاۃ بنیادی طور پہ روح کا اور زکوٰۃ جسم کا وظیفہ ہے۔ ان دونوں پروگراموں کا جو باہمی اشتراک ہے وہ ہمیں مقصد تخلیق کے اصول کے لیے سب سے بہترین اور سب سے آسان نسخہ ہے۔ اب تھوڑی دیر بات کرتے ہیں جو پہلا پروگرام صلاۃ ہے۔ یہ مجموعی طور پہ ایک ایسا عمل ہے جس میں زندگی کی ہر حرکت شامل ہے، مثلاً سیدھے کھڑے ہونا، آگے جھکنا، بیٹھنا، لیٹنا، پھر کھڑے ہونا، ہاتھ کھڑے کرنا، ہاتھ باندھنا، دائیں دیکھنا، بائیں دیکھنا، سامنے دیکھنا، یہ ساری حرکتیں شامل ہیں، اور جو پیورلی آپ اللہ کریم کی خاطر کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس کی کامیابی کے نتیجے میں انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذہنی ربط پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اس کا ذہن اور ذہن کی ہر حرکت اور اس کا ہر عمل اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ نماز قائم کر کے، آپ کہیں صلاۃ قائم کر کے بندہ یہ دیکھ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، یا پھر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ اب دوسرا پروگرام جو زکوٰۃ ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کا منشا مخلصانہ اور بے لوث خدمت خلق ہے۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی اپنی عادت ہے، اور جب کوئی بندہ مخلصانہ قدروں میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اس نے بھی وہی کام شروع کر دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور سب کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کی خدمت کرتے ہیں۔ اب جب ان دونوں کو اکٹھا کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذہنی وابستگی پلس اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بے لوث خدمت، تو تصوف میں اسے کہا جاتا ہے جمع، یعنی انسان خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی رکھتا ہے، اور جب تک کوئی بندہ اس کیفیت میں داخل نہیں ہوتا اس پہ عرفان ذات کا راستہ نہیں کھلتا۔ وَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم امر کرتے ہو لوگوں کو اچھائی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو کیا تمہیں کچھ عقل نہیں ہے، یا کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ أَتَأْمُرُونَ، کیا تم امر کرتے ہو یا حکم دیتے ہو یا دوسروں کو یہ بتاتے ہو؟ ڈو یو ڈائریکٹ اور ڈو یو کمانڈ؟ بالبر، فراغی اور کشادی، رائٹسنس، بیسیکلی جنراسٹی، بہت کلوز میننگ ہے اس کا، بر کا۔ تنسونا، نسی سے بنا، نسی سے نسیان کا لفظ بھی بنتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں
کسی چیز کو جب آپ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ آپ کے ذہن سے ہی محو ہو جائے، جسے ہم کہتے ہوتے ہیں بھول جانا. یو فارگیٹ انفسکم، اپنے آپ کو، یور سیلف. تتلون، تتلون کا روٹ ہے تلو، تے لام واو، جسے عرف ہم کہتے ہیں تلاوت. لیکن تلاوت سے مراد اس طرح سے پڑھنا ہے کہ اس کی پڑھی گئی چیز کی سمجھ آ جائے تاکہ اس پہ صحیح طریقے سے عمل کیا جا سکے. یا آپ کہہ سکتے ہیں عمل کرنے کی نیت سے پڑھنا، کیونکہ اسی کا ایک اور مفہوم ہے اس چیز کے پیچھے پیچھے چلنا، اسے بھی طلوع کہا جاتا ہے. یو ریسائٹ. اب طلوع کی دو صورتیں ہیں. ایک یہ کہ آپ صرف خود تلاوت کر رہے ہیں تو وہاں سیدھا سا مفہوم ہوگا اس کو سمجھنا تاکہ عمل کیا جائے. دوسرا یہ کہ آپ دوسروں پہ طلوع کر رہے ہیں، جیسے آپ کو قرآن کریم میں اکثر جگہ ملے گا طلوع علیکم، ان کے اوپر پڑھیں، ان کے اوپر تلاوت کریں. تو مطلب ہے ان کو سمجھائیں. میر پڑھ کے سنانا نہیں ہے، ان کو سمجھائیں تاکہ ان کو اچھی طرح سمجھ آ سکے اور یہ اس پہ عمل کر سکے. تاکلون، عقل. عقل کا بنیادی مفہوم کسی چیز سے رک جانے کے ہیں. رک جانا، اس کا مطلب ہے رکنا کس لیے ہے؟ تاکہ اس بات پہ خوب غور و فکر کیا جائے، اور غور و فکر کرنے کے بعد اس کا کوئی مناسب جواب دیا جائے، اسے مانا جائے یا انکار کیا جائے. یہ ہے عقل کا کام. ٹو یوز ریزن. تاکلون، یو یوز ریزن، ریزننگ. اب تم لوگوں کا طرز عمل یہ ہے کہ لوگوں کو تم مقصد حیات پانے کے نسخے بتاتے ہو، اچھائیوں کے حکم دیتے ہو، لیکن بذات خود تم ان کاموں کو پس پش ڈالے رکھتے ہو. حالانکہ تمہارے پاس کتاب موجود ہے جس میں واضح ہدایات اور روشنیاں یا نشانیاں موجود ہیں جنہیں تم بآسانی سمجھ سکتے ہو، لیکن تمہارا طرز عمل اس بات کا گواہ ہے کہ تم اس پہ ذرا بھی غور و فکر نہیں کرتے. تو کیا یہ بات عقل سے عاری ہونے اور اپنی ہٹ درمی پہ قائم رہنے کا ثبوت نہیں ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور استعانت حاصل کرو صبر اور صلاۃ کے ساتھ. وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور دراصل یہ بہت بڑی بات ہے سوائے عاجزی رکھنے والوں کے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو گمان رکھتے ہیں کہ انہیں ملاقات کرنی ہے اپنے رب سے. وانہم الیہ راجعون، اور یہ کہ انہیں اسی کی طرف مراجعت کرنی ہے. استعین، پہلا انڈر لائن ورڈ. یا اعانت حاصل کرو، سیک ہیلپ. لکبیرۃ، بہت بڑی بات، بہت بھاری، بہت گراں. شیورلی اے بگ تھنگ. الخاشعین، خشع سے بنا، اور خشع ہوتا ہے پستی اختیار کرنا، دبے رہنا، یا سر جھکا کے نگاہ کو نیچے رکھنا. ہمبل ونس، یہ ہے خاشعین. یا ظنون، ظن رکھتے ہیں. تو ظن کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کی ظاہری علامات کو دیکھ کے جو علم آپ کے پاس موجود ہے اس کی مدد سے کوئی نتیجہ اخذ کرنا یا کوئی اندازہ لگانا. دے گیس، ٹو میک گیس اور ایسٹیمیٹ. ملاقو، ملاقات کرنی ہے، ملنے والے ہیں. آر ٹو میٹ. راجعون، واپس لوٹ کر جانے والے ہیں، ول ریٹرن. اب بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ رائے حق اختیار کرنے کی وجہ سے تمہیں کچھ مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے تو اس صورت میں صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے اعانت حاصل کر لو. صبر کرنا یعنی مشکلات کو برداشت کرنا اور حق پہ ثابت قدم رہنا واقعی بہت مشکل ہے. لیکن اگر تم صحیح طور پہ صلاۃ کے سسٹم میں کامیاب ہو گئے تو پھر کوئی مشکل نہیں رہے گی، کیونکہ اس طرح سے تمہارا ذہنی رابطہ جو ہے وہ ہر وقت اللہ کے ساتھ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 153 میں ارشاد ہے، اے ایمان والو
استعانت لو صبر و صلاح سے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ بات ان لوگوں پہ بالکل بھاری نہیں ہے جنہوں نے اپنے رب کے سامنے سپر ڈال دی ہے۔ وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ موجودہ زندگی کے خاتمے پہ انہیں اپنے رب کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور اس ادراک کی وجہ سے وہ ذوق اور شوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ترتیب دیتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللاتی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتیں جو میں نے انعام کی تم پہ، وَأَنِّ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے فضیلت دی تمہیں عالمین پہ۔ انی میں نے، فضلتکم ترجیح دی تمہیں، پریفرڈ یو۔ اب فضل کا لفظ جو ہے یہ بنیادی طور پہ نقص کی ضد ہے۔ اس کا مفہوم ہے کسی چیز کی متوسط ضرورت سے زائد ہونا، ابو ایوریج۔ اس لحاظ سے فضیلت کا مفہوم مرتبہ کی بلندی اور برتری، یعنی بڑائی کی کثرت کے ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں انعامات کی یاد دہانی کے ساتھ فضیلت کا بھی ذکر ہے۔ جب ہم اس لفظ پہ غور کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ فضیلت مشروط ہے، جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے جو ہم نے آیت نمبر 40 پڑھی تھی جس میں ذکر ہوا تھا، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتیں جو میں نے انعام کی تم پہ، وفا کرو میرے عہد کو، میں وفا کروں گا تمہارے عہد کو اور صرف میری ہیبت میں رہو۔ اب اس آیت کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ جب تک بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کی پاسداری کی تو انہیں وہ فضیلت حاصل رہی، لیکن جب انہوں نے ان احکامات پہ عمل کرنا چھوڑ دیا تو فریق ثانی پہ بھی اس عہد کی پابندی لازم نہ رہ گئی۔ فضیلت کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، یہ بیٹھے بٹھائے نہیں ملتی۔ فضل کے حقدار تو مومنین ہیں، جیسا کہ سورہ الاحزاب آیت نمبر 47 میں ارشاد ہے، اور بشارت دے مومنین کو کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل کبیر ہے۔ یاد رکھیں فضل تلاش کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے جستجو کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، جیسے کہ سورہ الجمعہ آیت نمبر 10 میں ارشاد ہے، پس جب تب چکا لو صلاۃ تو منتشر ہو جاؤ زمین میں اور تلاش کرو اللہ کا فضل، یاد کرو اللہ تعالیٰ کو بکثرت تاکہ تم فلاح پالو۔ اللہ تعالیٰ کے قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ فضیلت حاصل کرنے کے لیے جو شرائط بنی اسرائیل کے حوالے سے ہمارے سامنے رکھی گئی ہیں وہ آج بھی بالکل اسی طرح سے ہیں، اور جو بھی قوم ان احکامات پہ عمل کرے گی فضیلت کی حقدار بن جائے گی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور محتاط رہو اس روز سے کہ نہیں جزا ہو پاتا کوئی نفس کسی نفس کی خاطر کچھ بھی، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہیں قبول ہوتی اس کی طرف سے کوئی شفاعت اور نہیں لیا جاتا اس سے کچھ بدلے میں، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہیں ہوتی ان کی نصرت۔ اتقوا وکیل احتیاط اختیار کرو، بی مائنڈفل، بی واچفل، تجزی جزا دے سکے، بدلہ دے پائے۔ نفسن جو ہم کہتے ہیں جان، ہم نفس کا لفظ بھی اور جی کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، بعض کا من کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اینی سیلف اور اسپرٹ یقبلو قبول کیا جاتا ہے، از ایکسیپٹڈ۔ شفا سے بنا، جسے ہم عام طور پہ ایک شفا کا لفظ بھی اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں، حق شفا، یہ وہی لفظ ہے، کسی دوسرے کے ساتھ اس کی مدد کرتے ہوئے یا خبر گیری کرتے ہوئے مل جانا، اینی انٹرسیشن۔ جو خاصو اخذ کیا لیا جاتا، از ٹیکن، عدل برابر کا یا معاوضہ آپ کہہ سکتے ہیں، کمپنسیشن۔ ینصرون نصرت دیے جاتے ہیں، مدد کی جاتی ہے۔ اب وعدے کی یاد دہانی کے بعد یہ بات ذہن نشین کروائی جا رہی ہے کہ ہر کسی کو
ایک روز اس دنیا سے ایک دوسرے جہان میں چلے جانا ہے، اور وہاں ہر کوئی موجودہ زندگی کے اعمال کا جواب دہ ہے، اور اس جہان میں یعنی اگلے جہان میں آسانیوں اور تنگی کا دار و مدار آج کے اعمال پہ ہے۔ وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا، نہ کوئی بدلہ قبول کیا جاتا ہے، نہ کوئی شفاعت، اور سوائے اللہ کے کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 123 جو ہے وہ بھی اسی حقیقت کی عکاسی کر رہی ہے۔ اور بچ کے رہو اس روز سے، نہ جزا ہو کوئی نفس دوسرے نفس کا کسی شے میں، نہ قبول کیا جائے اسے کوئی بدلہ، نہ نفع دے سکے اسے کوئی شفاعت، اور نہ ہو ان کی کوئی نصرت۔ اور سورہ مومن آیت نمبر 17 جو ہے اس میں بھی اسی روز کے حوالے سے ارشاد ہے، ہر جزا پاتا ہے ہر نفس اس کے مطابق جو کسب اس نے کیا، نہیں ہے کوئی ظلم آج، بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور جب نجات دی ہم نے تمہیں آل فرعون سے، نشانہ بنا عذاب سے، يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، ذبح کر دیتے تمہارے لڑکوں کو اور زندہ رہنے دیتے تمہارے نسواں کو، وَفِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تھی تمہاری جانچ تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ نجیناکم، ہم نے تمہیں نجات دی۔ نجات سے مراد ہوتا ہے کسی ایسی چیز سے محفوظ رہنا جس میں کوئی خطرہ پایا جاتا ہے۔ بی سیوڈ یو، آل کے معنی ہیں پیروکار، متعلقین، پیپل، لیکن بنیادی طور پہ آپ کہیں گے فالوورز۔ یسومونکم، اس کا روٹ ہے سوم، سین واو میم، تم پہ منڈلاتے رہتے، طرح طرح کی چیزیں ڈھونڈ کے لاتے، تمہیں سختیوں میں مبتلا کیے رکھتے، افلکٹنگ یو۔ سو کوئی بھی ایسی بات یا کوئی بھی ایسا فعل جو دوسروں کے لیے ناگواری، عدم توازن یا ناخوشی کا باعث بنے، یہ حسنہ کی ضد ہے۔ آپ انگلش میں کہہ سکتے ہیں ہاربل، اور عام طور پہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ایون یا بیڈ ڈیڈز۔ یذبحون، ذبح کرنا بنیادی طور پہ کسی جوہر سے محروم کر دینا، ذلیل و حقیر کر دینا، کمزور اور غیر مؤثر کر دینا، یا کسی کو اس حالت تک پہنچا دینا کہ اس کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہو جائے۔ سلاٹرنگ، ابناکم، تمہارے بیٹے، یستحیون، زندہ رہنے دیتے یا باحیات رہنے دیتے، لیٹنگ لیو، نساءکم، تمہاری کمزور جنس، تمہاری کمزوریاں، تمہاری نسوانیت، تمہاری عورتیں۔ مجازی طور پہ یہ لفظ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو مردانگی کے جوہر سے آری ہوں۔ بلا، بلو سے بنا، پرکھ، جانچ۔ اس کا بنیادی مفہوم کسی چیز کی اصل حقیقت اور ذہنیت یعنی معیار معلوم کرنا ہے، اور انگلش میں آپ کہتے ہیں ٹیسٹ۔ اب اس آیت میں بنی اسرائیل کو دیے گئے جو انعامات ہیں ان کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، جن میں سب سے پہلا انہیں فرعون اور اس کے ہمراہوں کے پنجے سے رہائی دلانا تھا۔ فرعون اپنے وقت کا مطلق العنان بادشاہ تھا، اس کی حکومت مصر اور اس کے گرد و نواح میں پھیلی ہوئی تھی۔ بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، اور ان پہ طرح طرح کے ظلم و ستم رواج رکھے جاتے تھے، اور انہیں اپنے تابع فرمان رکھنے کے لیے طرح طرح کے حربے آزمائے جاتے تھے۔ آئیے ذرا یہ جو لفظ جو گرین میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، زندہ رہنے دیتے ان کی بیٹیوں کو اور ذبح کرتے ان کے بیٹوں کو، اس پہ غور کرتے ہیں۔ پہلی بات، بیٹوں کو ذبح کرنا یہ کوئی باقاعدہ عمل نہیں تھا، ناٹ اے ریگولر تھنگ، لیکن چند مواقع پہ بالکل یہ کیا گیا۔ اس پہلو پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آل فرعون کا مقصد بنی اسرائیل کو ان تمام مواقع سے
یا آپ کہتے ہیں ان تمام اپارچونٹی سے محروم رکھنا تھا جو ان کے لیے طاقت اور قوت کا باعث بن سکتے تھے۔ مقصد کیا تھا کہ وہ کبھی بھی ان کی محکومیت سے نجات نہ پا سکے۔ اسی طرز پہ خواتین کو زندہ رکھنا بنی اسرائیل کی کمزوریوں کو فروغ دینا تھا یا ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا تھا۔ گویا فرعون نے بنی اسرائیل کو محکوم بنانے کے لیے ٹو پرانگ اسٹریٹجی، جسے آپ کہتے ہیں دوہری حکمت عملی جو ہے وہ اختیار کی تھی، ترقی کے مواقع سے محروم رکھنا اور کمزوریوں کو فروغ دینا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے بحر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، پس نجات دی تمہیں اور غرق کر دیا آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم نظارہ کر رہے تھے، تم تاک رہے تھے۔ فرقنا، ہم نے پھاڑ دیا، متفرق کر دیا، جدا کر دیا، الگ الگ کر دیا، وی پارٹڈ۔ البحر، بحر بیسیکلی تری کو کہا جاتا ہے، اسی حوالے سے بعض کا سمندر کو بھی اور بعض کا دریا کو بھی، لیکن اس کا بنیادی مفہوم یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا واٹر چینل جس میں پانی مسلسل بہتا رہے، اسے آپ کہیں گے بحر۔ تنظرون، نظر سے بنا، نظارہ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، لکنگ آن۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں مبعوث فرمایا اور فرعون کے پنجے سے نجات دلا کے ان لوگوں کو کسی دوسری جگہ لے جا کے بسانے کی ہدایت کی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات کی، وہ نہ مانا، بار بار سمجھانے، مختلف نشانیاں اور معجزات دیکھنے کے باوجود بھی نہ تو ایمان لایا اور نہ ہی بنی اسرائیل کو چھوڑنے پہ آمادہ ہوا۔ ایک رات بحکم ربی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ساتھ لے کے مصر سے نکل پڑے۔ فرعون اور اس کی فوجوں نے ان کا پیچھا کیا۔ بنی اسرائیل بحیرہ کلزم سے بحفاظت گزر گئے اور فرعون اپنے ساتھیوں سمیت اس میں غرق ہو گیا۔ بنی اسرائیل جو دوسرے کنارے پہ پہنچ چکے تھے، انہوں نے بچشمِ خود یہ سارا منظر دیکھا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے وعدہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم بنا بیٹھے بچھڑا بعد اس کے اور تم ہوئے ظلم کرنے والے۔ وعدنا، وعدہ کیا ہم نے، 40 لیلہ، راتیں۔ تو لیل بیسیکلی غروب آفتاب سے لے کے طلوع آفتاب کا وقفہ ہے، جسے ہم نائٹ عام طور پہ کہتے ہیں۔ اتخذتم، تم نے اخذ کیا، بنا لیا، پکڑ لیا۔ یو ٹک، یو اپروپریٹڈ، یو گریبڈ۔ الجل، اس پہ تھوڑا غور کیجیے گا، اس کا بنیادی مفہوم ہے اجلت، تیزی، کسی چیز کو اس کے وقت سے پہلے ہی حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ اب گائے کے بچے کو بھی اس کی پھرتی اور تیزی کی وجہ سے اجل کہا جاتا ہے۔ ظالمون، ظلم کرنے والے، رانگ ڈوور۔ اب فرعون سے نجات پانے کے تھوڑی عرصے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کیے وعدے کے مطابق 40 دنوں، مگر دن اور رات دونوں، ظاہر ہے کہ صرف راتیں نہیں تھیں، دن میں تھے، 40 دنوں کے لیے کوئی طور پہ تشریف لے گئے۔ آل فرعون سے نجات جیسی جو بڑی کرم نوازی تھی، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے چند دن بعد ہی یہ جو غلامی کی خوگر قوم تھی، انہوں نے اپنے نبی کی ہدایات کو پس پش ڈال دیا اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کے منع کرنے کے باوجود ایک بچھڑا بنا کے اس کی پوجا پہ جم کے بیٹھ گئے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، پھر ہم نے عفو فرمایا تم سے اس کے بعد بھی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کے کتاب اور فرقان، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ یا تاکہ تم ہدایت پالو۔ عفونا، ہم نے معاف کیا، سزا دیے بغیر چھوڑ دیا اور جانے دیا۔ وی پارڈنڈ، وی لیٹ یو آف۔
الفرقان، فرق، کوئی ایسی چیز جو فرق کو واضح کر دے، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کوئی ایسی چیز جو حق اور باطل کے فرق کو واضح کرنے والی ہو، تو اسے آپ کہیں گے فرقان، کرائٹیریا۔ اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی سے ان کی ایسی حرکتیں جو ہیں وہ بھی معاف فرما دیں تاکہ یہ لوگ شکر گزار بنیں، اور شکر گزاری کا عملی مظاہرہ نعمتوں اور صلاحیتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے ہی پیش کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت نازل فرمائی تاکہ لوگوں کو صحیح رہنمائی مل جائے، انہیں مقصد حیات سے آگاہی ہو جائے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ طریقے سیکھ لیں، زندگی کی اعلیٰ طرزوں سے روشناس ہو جائیں، اور غلامانہ ذہنیت کی بجائے ایک آزاد اور غیر جانبدار ذہن کے ساتھ معاملات کا جائزہ لینے والے بن جائیں، اور بت پرستی کی بجائے اللہ وحدہ لا شریک جو ہے اس کی بندگی میں لگ جائیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم، اے قوم، اِنَّکُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَکُمْ بِاتِّخَاذِکُمُ الْعِجْلَ، بلا شبہ تم نے ظلم کیا ہے اپنے نفسوں پہ اخذ کار کے بچھڑے کو، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِکُمْ، سو لوٹ آؤ اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فَاقْتُلُوا أَنفُسَکُمْ، سو لڑو اپنے نفسوں سے، ذَلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ عِنْدَ بَارِئِکُمْ، اسی میں خیر ہے تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، فتاب علیکم، بس وہ متوجہ ہوا تم پہ، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ فتوبو، توبہ کرو، متوجہ ہو جاؤ، لوٹ آؤ، سو ٹرن اینڈ ریپینٹنس، بارکم، برا سے بنا، تمہیں دوسروں سے الگ تھلگ بنانے والا، میکس یو ڈسملر فرام ادرس۔ برا کا لفظ کسی چیز سے الگ تھلگ یا لا تعلق ہونے کے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام الباری ہے، اور سورہ حشر کی آیت نمبر 24 میں ارشاد ہے، هو اللہ الخالق البار المصور۔ بنیادی طور پر اس آیت میں تخلیق اشیاء کے 3 مراحل کا ذکر ہے۔ الخالق، یا پہلا ہوا خلق، مختلف عناصر کو ایک نئی ترتیب دینا، باری، انہیں دوسری چیزوں سے، دوسری مخلوقات سے الگ بنانا تاکہ اس کی اپنی ایک پہچان ہو، مصور، اسے ایک متعین شکل دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بات سمجھائی کہ انہوں نے ان کی عدم موجودگی میں انتہائی عجلت بازی سے جو اٹھایا وہ ہر لحاظ سے قابل مذمت ہے۔ اس لیے انہیں چاہیے، نمبر 1، اپنی غلطی کو تسلیم کریں، اپنے رب سے معافی مانگیں، اپنے سرکش نفسوں پہ قابو پائیں تاکہ آئندہ ایسی حرکت نہ ہو، اور ہر معاملے میں اپنے اللہ کریم کی طرف رجوع رکھیں، کیونکہ یہ طرز عمل ان کے لیے اس دنیا میں بھی اور اس کے بعد کے مراحل جو ہیں ان میں بھی خیر کا باعث بن جائے گا۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَکُمْ، اس اصطلاح پہ ہمیں خصوصی طور پہ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ قاتلو، فَاقْتُلُوا میں اصل لفظ ہے قاتلو، اس کا مفہوم ہوتا ہے لڑنا، قابو پانا، دوسرے کو زیر کرنا، اور انفس کا مطلب ہے تمہارے نفس، تمہارا اپنا آپ، تمہاری جانیں۔ تاہم عام طور پہ اس ٹرمنالوجی کو صحیح طور پہ نہیں سمجھا جاتا، اور اکثر اوقات اس کا ترجمہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے آپ کو مار ڈالو کو کیا جاتا ہے۔ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو قتل کرنا خودکشی کہلاتا ہے، اور خودکشی ناجائز بھی ہے اور حرام بھی ہے، اور کوئی بھی نبی اپنی امت کو خودکشی کرنے کا نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے اس حوالے سے ہزاروں اسرائیلیوں کے قتل ہونے کی تمام کہانیاں غلط اور من گھڑت ہیں۔ اب تھوڑی دیر پہلے ہم نے آیت نمبر 52 میں بھی یہ دیکھا
جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد بھی انہیں معاف کر دیا. تو قرآن میں ہمیں کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی کہ اتنے اسرائیلیوں نے اپنے آپ کو قتل کیا. اس لیے یہ بات غلط ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، ہم ہرگز نہ مانیں گے تجھے حتیٰ کہ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو بالکل آشکار، کھلم کھلا. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو آ دبوچا تمہیں کڑک نے اور تم رہ گئے تاکتے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُم، پھر باعث کر دیا ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو. نرا، راہ سے بنا، ہم دیکھ لیں. یہ لفظ راہ ہے بنیادی طور پہ آنکھوں سے دیکھنے یا عقل و بصیرت سے کوئی چیز معلوم کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. وسی، جہرا، ظاہر، کھلم کھلا، نمایاں طور پہ، مینیفیسٹلی. باسناکم، اٹھا کھڑا کیا، دوبارہ زندہ کر دیا. بی اپوائنٹڈ اور بی سرکٹڈ. ابھی اس آیت میں بنی اسرائیل کی ایک اور حماقت پہ روشنی ڈالی گئی ہے. ایسا لگتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سے واپس تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی ملاقات کی تفصیلات بیان کی، تو بعض لوگوں نے مطالبہ کیا کہ جب تک وہ بھی اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں پر یقین نہیں کریں گے. اس طرح کے مطالبات ایک انتہائی پست طرز فکر کی عکاسی کرتے ہیں. سورہ نساء آیت نمبر 153 میں ارشاد ہے، اور اسی واقعہ کے حوالے سے کچھ تفصیلات بھی ہیں. سوال کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب کہ تم نازل کرواؤ ان پہ ایک کتاب آسمان سے. تحقیق سوال کر چکے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا. جب کہا انہوں نے دکھاؤ ہمیں اللہ تعالیٰ کھلم کھلا، تو آ لیا انہیں ایک کڑک نے بسبب ان کے ظلم کے. پھر یہ لے بیٹھے بچھڑے کو، اس کے بعد بھی کہ آ چکے ان کے پاس دلائل روشن، بس معاف کر دیا ہم نے یہ بھی، اور دیا موسیٰ علیہ السلام کو سری غلبہ. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور سایہ کر دیا ہم نے تم پہ بادل کا، اور نازل فرمایا ہم نے تم پہ من و سلوہ. کُلُوا مِن طیبات ما رزقناکم، کھاؤ طیبات سے جو رزق ہم نے دیا ہے تمہیں. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پہ، لیکن یہ رہے خود اپنے اوپر ظلم کرتے. ظللنا، سایہ کیا ہم نے. ظلال سے مراد بیسیکلی ہر وہ چیز جو کسی کو ڈھانک لے اور اس پہ سایہ فگن ہو جائے. بی شیڈڈ. الغمام، غمام سے بنا، بادل یا کوئی ایسی چیز جو ڈھانپ دے، کلاؤڈ. المنا، منن سے بننا، میم نون، نوازش یا کوئی عنایت جس کے حاصل کرنے میں کوئی محنت نہ کی گئی ہو. اور بنی اسرائیل کے حوالے سے منا سے مراد ایک سفید رنگ کی لذیذ مٹھائی لی جاتی ہے جو ہر صبح منو کے لحاظ سے چھوٹے چھوٹے قطروں کی صورت میں یا چھوٹی بوندی کہہ لیں اس کی صورت میں برستی تھی. لوگ اسے جمع کر لیتے تھے، اور اگر وہ طلوع آفتاب کے کچھ دیر بعد رہ جاتی تو تحلیل ہو کے شبنم کی طرح اڑ جاتی، اور اس کا ذائقہ شہد جیسا تھا. اگلا لفظ ہے السلوہ، سلو. بیسیکلی سلو ہوتا ہے آسانی سے مل جانے والا رزق، یا ہر وہ چیز جو تسلی دے. اور بعض کو اس سے مراد ایک چھوٹا سا پرندہ بھی لیا جاتا ہے جسے آپ بآسانی پکڑ سکتے ہیں. بنی اسرائیل کے حوالے سے سلوہ سے مراد بٹیروں کی ڈاریں ہیں جو ہر صبح بنی اسرائیل کے خیموں کے قریب آ کے اترتی، اور یہ بآسانی انہیں پکڑ لیتے، پھر ذبح کر کے یا روسٹ کر کے یا پکا کے کھا لیتے. طیبات، ہر وہ چیز جو دیکھنے میں یا سننے میں، سونگنے میں اور کھانے میں لذیذ اور فائدہ مند ہو.
وہ طیب کہلاتی ہے۔ اس میں جو بنیادی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے اس کا آپ کے لیے مفید ہونا۔ کہ جب ہم کہتے ہیں حلالً طیباً تو حلال شرط ہو جاتی ہے، لیکن لازم نہیں کہ ساری حلال چیزیں آپ کے لیے طیب بھی ہوں۔ بعض اوقات کسی جسمانی نقص کی وجہ سے ڈاکٹر صاحبان جو ہے کسی چیز سے منع بھی کر دیتے ہیں، تو وہ پھر اس ڈیوریشن کے لیے آپ کے لیے طیب نہیں رہ جاتی، کیونکہ طیب کے لیے لازم ہے کہ وہ فائدہ مند ہو۔ اب اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی کرم نوازی سے بنی اسرائیل کو دھوپ سے بچانے کے لیے بادلوں کا سایہ اور کھانے کے لیے ایک آسانی سے ملنے والا رزق جو ہے وہ مہیا کر دیا، اور اس بات کی تلقین کی کہ جو کچھ انہوں نے دیا طریقے سے استعمال کریں، لیکن انہوں نے اس کے بالکل برعکس کیا۔ در حقیقت یہ انہوں نے کسی اور پہ نہیں، اپنی ہی جانوں پہ، اپنے ہی اوپر ظلم کیا، کیونکہ اس کا خمیازہ بھی پھر انہیں خود ہی بھگتنا تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا داخل ہو جو اس قریہ میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، سو کھاؤ وہاں سے تم حسب منشا بخوشی، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور داخل ہو جو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے اور کہو حِطَّةٌ نغفر لکم خطایاکم، ہم معاف کر دیں گے تمہاری خطائیں، وسنزید المحسنین، اور ہم مزید دیتے ہیں محسنین کو۔ ہاذا، یہ قریہ، بستی یا قصبہ، یہ بیسیکلی گاؤں سے بڑا اور شہر سے چھوٹا، آپ قصبہ کہہ لیں یا چھوٹا شہر آپ قریہ کہہ سکتے ہیں۔ حیثو، جہاں کہیں، جس جگہ، ویر ایور، شیتم، تم چاہو، یو وش، الباب، دروازہ یا انٹرنس، گیٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، انٹرنس بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ حطتن، اتار دے ہم سے ہمارے بوجھ، ریلیو اس آف آور برڈن، یا حطتن کا ایک میننگ ہے انبرڈننگ۔ خطایاکم، تمہاری خطائیں، سنزید، ہم مزید دیں گے، وی ول انکریز۔ المحسنین، حسن توازن کے ساتھ کام کرنے والے، who do good to others, who act in a balanced manner۔ اب مصر سے نکل کے بنی اسرائیل جزیرہ نمائے سینا میں خانہ بدوشی کی حالت میں تھے، موسٹلی صحرائی علاقہ ہے۔ کچھ عرصے بعد انہیں ایک بستی میں داخل ہو کر وہاں بسنے کا حکم دیا گیا، اور ان کی بار بار کی غلطیوں اور سرکشی کی وجہ سے یہ شرط عائد کر دی گئی کہ وہ اس بستی میں عجز و انکسار کے ساتھ اور اپنے رب سے معافی کے طلبگار ہوتے ہوئے داخل ہوں، اور جب وہ اس طریقے سے داخل ہوں گے تو ان کی پرانی تمام لغزشیں، کوتاہیاں، غلطیاں معاف کر دی جائیں گی، اور جو لوگ ایک بہترین انداز سے یہ سارا کچھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید نعمتوں سے نوازیں گے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 161 میں بھی اسی واقعہ کا جو ہے ذکر ہے۔ اور جب کہا ان سے کہ سکونت اختیار کرو اس قریہ میں، کھاؤ وہاں سے تم حسب منشا خوشی خوشی، اور کہو حطتن، اور داخل ہونا دروازوں سے سرفگندہ، ہم بخش دیں گے تمہاری خطائیں اور ہم تو مزید دیتے ہیں محسنین کو۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، پس بدل دیا جو ظلم کر رہے تھے جو کہا گیا ان کو ایک قول غیر سے۔ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، تو نازل کی ہم نے ظلم کرنے والوں پہ ماندگی آسمان سے، بما کانوا یفسقون، کیونکہ انہوں نے فسق کیا۔ فبدل، پس بدل ڈالا، رجزن، ازردگی، دباؤ، پزمائدگی، اضطراب پہم، اور انگلش میں بڑا خوشی اس کا ٹرانسلیشن ہے ڈپریشن، مینٹل ڈپریشن۔ یفسقون، جانتے بوجھتے حکم عدولی یا نافرمانی کرنا، اور بنیادی طور پہ فسق ہوتا ہے اپنے مفاد کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ ترجیح دینا،
اپنی ذات کو مقدم رکھنا اور اللہ کے حکموں کو اوپر سے پشت ڈال دینا، ڈیفینٹلی ڈس اوبے۔ اب بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ معافی حاصل کرنے کے لیے، نجات کے لیے جو کلمات انہیں بتائے گئے تھے وہ انہوں نے بدل ڈالے، اور جو کہا گیا تھا وہ نہیں کیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 162 میں ارشاد ہے، تو بدل ڈالا جو ظالم تھے ان میں سے، اس کا مطلب کہ سب نے یہ نہیں کیا تھا، ناٹ ایوری ون، تو بدل ڈالا جو ظالم تھے ان میں ایک قول غیر سے جو کہا گیا تھا ان سے، تو بھیجی ہم نے ان پہ ایک ماندگی آسمان سے کیونکہ انہوں نے ظلم کیا۔ اس آیت میں ظالمون کا لفظ یوز ہوا ہے اور اس آیت میں یفسقون۔ اس نافرمانی کے سبب ان پہ درماندگی مسلط ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ اختیار کردہ جو رویہ ہوتا ہے وہ اعمال کے انجام تک پہنچا کے رہتا ہے۔ مختصر خلاصہ دونوں رکوع کا، معاہدے کے دونوں فریق اس کی شرائط پہ عمل کرنے کے پابند ہوتے ہیں، تاہم اگر ایک فریق اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کرتا تو دوسرا بھی اس معاہدے پہ عمل کرنے کا پابند نہیں رہتا۔ جن وعدوں کو نبھانے کا عہد بنی اسرائیل نے کیا، اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نازل کیے گئے کلام حق پہ ایمان لائیں، نہ کہ اس کی نفی کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور نشانیوں کو توڑ موڑ کر دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مقدم رکھیں، نیز صلاۃ اور زکوٰۃ کا نظام قائم کریں، لیکن بنی اسرائیل نے ایسا نہ کیا۔ ایسا نہ کرنے کی بڑی وجہ اس یقین کی کمی ہے کہ مرنے کے بعد ہر کسی کو رب کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بارہا نعمتوں کا ذکر کیا ہے جن سے بنی اسرائیل کو نوازا گیا، مثلاً فرعون کے چنگل سے رہائی، بحر کلزم کو چیر کر ان کے لیے راستہ بنا دینا اور فرعون کو غرق کر دینا، سرائے سینا میں ان کے لیے 12 چشمے جاری کر دینا، دھوپ سے بچانے کے لیے ان کے سروں پہ بادل تان دینا اور من و سلوہ نازل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے توریت نازل فرمائی اور ان کی لاتعداد غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ کی دی نعمتوں پہ شکر گزاری کی بجائے اکثر لوگوں نے ناشکری اور نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، تو نتیجہ یہ ہوا ان کی نافرمانیوں کے باعث ان پہ درماندگی مسلط ہو گئی۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جب تک بنی اسرائیل نے احکامات الہیہ کی پیروی کی، ان کے حصے میں نعمتیں بھی آئیں، ان کے حصے میں فضیلت بھی آئی، لیکن جب انہوں نے سرکشی اور نافرمانی اختیار کی تو ان پہ عذاب مسلط ہو گیا۔ اور اگر ہم انہی جیسے طرز عمل کا مظاہرہ کریں گے تو قوانین ربی کے مطابق ہمارے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قوانین میں نہ تو کوئی تعطل ہوتا ہے اور نہ کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔